اسلام آباد کی زیادہ آبادی والے 3 بڑے سیکٹرز ریڈ زون کا حصہ قرار 0 پوائنٹ مارگلا روڈ اور اتاترک ایونیو، آب پارا روڈ، شکر پڑیاں، کشمیر چوک، مری روڈ، یونیورسٹی روڈ اور دیگر علاقے شامل۔ 4 کلومیٹر کا ایریا لانگ مارچ شرکا کے لیے نو گو ایریا قرار۔ ریڈ زون میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر اقتدار میں دفعہ 144 نافذ۔ وزیراعظم کی اہم پریس کانفرنس کچھ دیر بعد پی ٹی آئی لانگ مارچ اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف آج بڑے کسان پیکج کا اعلان کریں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کسانوں کے لیے زرعی اور بلا سود قرضوں کی فراہمی کا اعلان بھی ہوگا۔ چینی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سازگار ماحول، صنعت اور زراعت کے شعبوں میں چینی سرمایہ کاری سے بہتری آ رہی ہے۔ دونوں ملک تجارت کے بہترین مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم کی تقریب سے خطاب۔ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر پر 10 ارب روپے ہرجانے کا اعلان۔ سکندر سلطان نے میری دیانتداری پر انگلیاں اٹھائی۔ چوروں کو خوش کرنے کے لیے توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ میں میرا نام لیا گیا۔ ہرجانے کی رقم ہاسپٹل میں جمع کرواؤں گا۔ سب کو نظر آ رہا ہے انقلاب کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کاموکی میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا چوتھا روز عمران خان کی قیادت میں قافلے اگلی منزل کی جانب رواں دوا۔ پارٹی پرچموں کی بہار، کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی۔ اسلام آباد کے راستے میں جگہ جگہ پڑاؤ۔ فورن فنڈڈ نے انقلاب نہیں اپنا خونی مارچ نامنظور ہونے کا اعتراف کر لیا۔ عوام نے 6 ماہ سے انقلاب نہیں، ملک کی مفاد کے سودے، شہدا کے خلاف مہم دیکھی۔ اب اقتدار گالی اور بندوقوں سے نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید۔ عمران خان واقعی پاکستان کے لیے خطرناک ہو چکے، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اداروں کے سربراہان نے آ کر بتا دیا سائفر کی کہانی من گھڑت ہے۔ ملکوں کی خارجہ پالیسی کیا گلی محلے کی لڑائی ہے۔ عمران خان خود توشہ خانہ سے گھڑی چوری کر کے بیچتے ہوئے پکڑے گئے۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید۔ چیئرمین سینیٹ نے سینیٹر یوسف رضا گیلانی نااہلی ریفرنس مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی پر الزامات بطور ممبر قومی اسمبلی وزیر اعظم تھے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد نااہلی ریفرنس کا جواز نہیں بنتا۔ صادق سنجرانی کی رولنگ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے۔ نویں اقتصادی جائزے پر بات چیت شیڈیول۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد عائد کی جا سکتی ہے۔ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈینگی کا پھیلاؤ سندھ میں مزید 196 کیسز رپورٹ۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 131 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق۔ پنجاب میں بھی 146 نئے مریض سامنے آ گئے۔